گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، 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 گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ سرکار مدینہ سرور قلب سینہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود پاک کا طریقہ اس پہ لکھا ہوا 1000 مرتبہ پڑھنے کا، یہ بعد میں تقسیم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی درس کے بعد۔ اللہ رب العالمین ہمیں درس کشف المعجوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سارے کے سارے درس اس وقت اثار کے چل رہے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، پانچواں مرتبہ فکر ہم پڑھ رہے ہیں، کمال ذکر کیا، اثار اثار اثار
दौलत और कपड़े, धन, मन, ये क्या चीज है? सब अल्लाह की राह में लुटाने वाले ही अल्लाह के महबूब हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे हजवेरिया। इंटरनेट, कशफ टीवी और डीवीडी के जरिए दरस कशफुल महजूब देखने वाले नाज़रीन और तमाम हाज़रीन को 23 मार्च 2018 5 रजबुल मुरज्जब 1439 हिजरी जुम्मा मुबारक, यौम पाकिस्तान मुबारक, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक, अल्लाह ताला का हुर्मत वाला महीना रजब मुबारक। हजूर पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला ये मोतियाँ सारे समेट ले, अपने मोती समेट के माला बना लें, पता लगे कि मोमिन फिर रहा है, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, पता लगे मोमिन फिर रहा है, सारे मोती समेट लें। हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महीनों की 12 तादाद बनाई। कितनी? 12। इनके नाम याद कर लें, इनमें 8, इनमें 4 हुर्मत वाले हैं और 8 दूसरे हैं। इसार को पकड़ के रखना। मौजू हमारा क्या है? शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह की मुनाजात और अपने नफ्स का इसार। शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नफ्स का कैसे इसार किया, दाता अली हजूरी रहमतुल्लाह अलैह आगे सफ़ा नंबर किताब के और 323 और 24 में उसका जिक्र आएगा। बस अपने दर्स की तरफ चलते हैं। हज़रत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब से दुनिया बनी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महीनों की तादाद कितनी रखी है? 12। उसमें 4 हुर्मत वाले हैं, 8 दूसरे। महीनों का नाम याद कर लें, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शवाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। 3 महीने पै दर पै हुर्मत वाले हैं, ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम। और एक महीना जो आज इसकी 5 है, रजब, ये अकेला हुर्मत वाला है। हुर्मत वाला अल्लाह ने इनको इज्जत बख्शी है। अल्लाह पाक ने इन महीनों को हुर्मत वाला कहा है, इसलिए अल्लाह पाक जिस आप में से जिसको इज्जत बख्शे उसकी इज्जत किया करे। ये हुर्मत वाले महीने हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस महीने के बारे में फरमाया, हदीस कुदसी है, जो एक रोजा आज 5वां रोजा इस महीने का। अभी इसके कमो बेश 24 या 25 दिन कमो बेश इसके पड़े हैं अभी, जो इसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया एक रोजा अल्लाह की रजा के लिए रखेगा, अल्लाह अपनी रजा उस पे वाजिब कर देगा और उसको फिरदौस आला में दाखिल करेगा। अल्लाह अपनी रजा नियत कर लें। कोशिश तो ये करें कि पूरा रजब, पूरा रमजान ही रोजा रखें। रोजा इश्क है, इश्क को गरमाते रहें, इश्क की असल है, इश्क की असल है। ख्वाजा साहब ने फरमाया ना, अगर किसी को कहा जाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने, अगर किसी को कहा जाए कि पूरा जंगल काट, वो सारी जिंदगी काटता रहे तो नहीं काट सकता, लेकिन अगर उस जंगल में आग लगा दे तो सारा जंगल भस्म हो जाएगा। इस मुरातब को, इन मर्तबों को तय करने के लिए रोजा रखें, आप जल्द अज जल्द सारा ही सफर तय कर लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस रोजे को इन रोज़ों को रखने की तौफीक अता फरमाए। रजब की बड़ी फजीलतें आगे आगे जैसे चलता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। आज हमारा दर्स नंबर 216 हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह इसार के मौजू में सारी गुफ्तगू इसार की होगी। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हम अपनी जन्नत में तो अपनी शामिल कर लेते हैं, अपनी दुनिया में शामिल नहीं करते। हम नेकी की बात करते हैं ये, लेकिन जब मालो मता की बात आती है तो हम रुक जाते हैं। आप सहाबा की मिसाल देखें, जब मुआहदे मदीना हुआ तो एक अंसारी सहाबी एक सहाबी को अपने साथ ले गए, महाजिर सहाबी को अपने साथ अपने बाग में ले गए। उनकी दो अज़वाज थी, बीवियां थी। कहा कि आप जिसको कहते हैं मैं उसको तलाक दे के आपके निगाह में कर देता हूं। ये इसार क्या फरमाया सूफी बासिफा वासवी साहब ने, हम अपनी जन्नत में तो सबको शामिल करना चाहते हैं, अपनी दुनिया में किसी को शामिल नहीं करना चाहते। जब तक आप अपनी दुनिया में दूसरों को शामिल नहीं करेंगे आप दीनदार नहीं हो सकते, असल दीनदार नहीं हो सकते। क्या फरमाया उस सहाबी ने आंख भी नहीं उठा के देखा, क्योंकि हुजूर पाक की तरबियत याफ्ता थे। उन्होंने कहा कि मैं एक बीवी आप पे इसार करता कि आप उससे निकाह कर लें। ये मुआहदे मदीना और ये जो भाईचारा कायम हुआ, ये उस वक्त का बड़ा खूबसूरत वाक़या। क्या फरमाया वासुली साहब ने कि हम अपने दीन, अपनी जन्नत में तो शामिल कर लेते हैं अपने भाइयों को, लेकिन दुनिया में नहीं। अल्लाह हमें अपनी दुनिया में भी अपने भाइयों को शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। रोज़े के साथ बस जुड़े। रोज़ा इस कदर अहम और ज़रूरी चीज़ है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, जो दिन का रोज़ा और रात की शब-ए-दारी नहीं करता ईमान की हलावत से कभी महसूस नहीं कर सकता। वो ईमान की हलावत कभी महसूस नहीं कर सकता जो दिन का रोज़ा
دن کا روزہ رکھیں. جو دن کا روزہ اور رات کی عبادت نہیں کرتا, عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا, وہ ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی حلاوت محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے, روزے رجب کے روزوں کی توفیق عطا فرمائے, رات کی شب بیداری کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حدیث پاک لیے چلتے ہیں ساری ترتیب کے ساتھ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, روایت کرتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. چاہتے تو کھا سکتے تھے, اپنے نفسوں کا احسار کیا, اپنے نفسوں کا احسار کیا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نفس کا احسار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا, جن واسطوں سے آپ دنیا میں تشریف لے کے آئے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید تھے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید تھے. حضور سرور کائنات سے آپ ہاشمی سید تھے. 3 مضبوط نسبتیں ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ہم مراتب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذری احسار پر ذری قول. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, لوگوں کی ضرورتوں کا تیرے ساتھ وابستہ ہونا تجھ پر اللہ کا خاص کرم ہے. جب کسی کو ضرورت پڑے اور اسے تو یاد آ جائے تو تجھ پہ اللہ کا کرم ہے, تجھ پہ اللہ کا کرم ہے. اب تجھے کچھ نہ کچھ اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے. یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. ویسے تو داتا علی حجویری فرماتے ہیں, اثار پہ تو جان بھی قربان کی جا سکتی ہے, باقی کیا چیز ہے. اللہ رب العالمین کیا فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے, تیرا سب سے بہترین بھائی وہ ہے جب تجھے ضرورت پڑے وہ تیرے کام آئے, جب اسے ضرورت پڑے تو وہ چھپا لے, اپنی ضرورت کو پی جائے, کوشش کرے کہ میں نہ ہی بتاؤں, لیکن تجھے پتہ لگ جائے تو فوراً اس کی ضرورت کو پورا کرے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ طریقت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن واسطوں سے بیعت ہوئے, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم. سبحان اللہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی شیر خدا ہیں. آپ کا ذری قول اثار پر بڑا خوبصورت آپ نے لیا. آپ فرماتے ہیں, داتا علی حجویری فرماتے ہیں, انسان کے لیے اپنی راحت کو خرچ کرنے اور اپنی محبوب چیز سے دستبردار ہونے سے سخت کوئی چیز نہیں. اثار ہے نا اپنی راحت کو, کیا فرمایا آپ نے, انسان کے لیے اپنی راحت کو خرچ کرنے, اپنی راحت کو خرچ کرنے اور اپنی محبوب چیز سے دستبردار ہونے سے کوئی چیز سخت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو تمام نیکیوں کی کنجی قرار دیا. انسان اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اللہ جب تک آپ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے, یاد رکھیں آپ کبھی اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے. اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائے, اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچنے کی, اپنے بھائیوں کی, اپنے دوستوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ناقص آرا پیر کامل, کامل آرا رہنما. اور محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء نے فرمایا, اگر کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. آپ نے خود اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا, یہ راہ حق بیان کرتی ہے, کلمات کی شرح کرتی ہے, بہت سے پردے کھولتی اور ہٹا دیتی ہے.
اللہ رب العالمین ہمیں کشف المعجوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں نے لکھا کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کی پوری کشف المعجوب میں موتی پرو دی ہیں، لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا 5واں ہم مکتبہ پڑھ رہے ہیں، اس کہتے ہیں کتاب کو آپ نے ان کی گفتگو کر کے آپ نے کتاب کو 4 چاند لگا دیے۔ 12 مکاتبہ فکر کتاب کی گفتگو شروع ہوتی ہے، 12 مکاتبہ فکر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کو ان میں مردود، 10 کو مقبول لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان 10 مقبول مکاتبہ فکر میں اگرچہ مجاہدے، ریاضت، مشاہدے اور عمل میں اختلاف ہے، لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پر سب ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں۔ ان 10 جو یہ مکتبہ فکر ہیں، ان میں فروع میں اختلاف ہے، لیکن اصل میں سب ایک ہے۔ صحابہ میں، تمام امت میں اختلاف ہے، اختلاف رحمت ہے، مخالفت زحمت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اختلاف رہے گا، اختلاف کو کوئی نہیں مٹا سکتا، کائنات میں اللہ نے پیدا کیا، مخالفت نہیں کرنی۔ اختلاف ہے، آدھا گلاس بھرا ایک بندہ کہتا ہے، ایک کہتا ہے آدھا خالی ہے۔ واصل صاحب نے اس کو اس طرح بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھایا، یہ اختلاف ہے، گلاس واقعی آدھا خالی ہے اور واقعی آدھا بھرا ہوا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا آدھا خالی ہے، ایک بندہ کہہ رہا آدھا بھرا ہوا ہے، دونوں سچ بول رہے ہیں، بات کے سمجھنے میں ذرا مشکل ہو رہی ہے، بات دونوں کی صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نمبر 5 نوری مکتبہ فکر، جس کے بانی شیخ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ ان کے مسلک کی خصوصیت اثار ہے۔ داتا علی فرماتے ہیں کہ شیخ ابوالحسن نوری کے مسلک کی خصوصیت اثار ہے، یہ سب کچھ اپنا اثار کر دیا کرتے تھے۔ جب شیخ آج کا جو واقعہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، پھر درس کی طرف چلتے ہیں۔ آج 2 واقعے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ شیخ خلدی کا واقعہ ہے، ایک بزرگ شیخ خلدی رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شیخ ابوالحسن نوری بڑی خوبصورت مناجات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں میں سنوں تو صحیح جا کے۔ فرماتے ہیں ان کو پتہ نہ لگے، میں چپکے سے ان کے پاس بیٹھ گیا، میں نے سنا تو بڑی فصیح اور بلیغ زبان میں وہ یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ تعالیٰ، ساری مخلوق کو تو نے اپنے علم، اپنی قدرت، اپنے ارادے سے پیدا کیا، اگر تو ان کو جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے تو پھر ابوالحسن نوری کا جسم اتنا بڑا کر دے، وہ جہنم کے سب طبقات کو پورا کر دے اور ساری مخلوق کو بخش دے گا۔ شیخ خلدی فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ کمال مناجات ہے کہ ساری مخلوق کے بخشش کی دعا اور اپنے جسم کے تمام طبقات سے بھرنے کے جہنم کے، یہ بڑی فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا۔ فرماتے ہیں میں جب سویا تو مجھے خواب میں ندا آئی کہ شیخ ابوالحسن نوری کو کہہ دو ہماری اور ہماری مخلوق کی تعظیم کی وجہ سے ہم نے تمہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کو نوری اس لیے کہتے تھے کہ جس اندھیرے مکان میں جاتے وہ مکان میں روشنی ہو جاتی شیخ نوری، اور جب گفتگو فرماتے ہیں نور پیدا ہو جاتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے حق کے نور کی وجہ سے اپنے مریدوں کے دلوں کے راز جان لیا کرتے تھے۔ داتا علی فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ انہیں دلوں کا جاسوس کہا کرتے تھے، انہیں دلوں کا جاسوس کہا کرتے تھے۔ اپنے درس کی طرف آتے ہیں، اثار کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ خواجہ منظور اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آ گیا، اس کو لے کے آپ کے دادا مرشد نے کہا نا آج مجھ پہ جب میں دروازہ کھولوں گا، آپ جب اپنے کمرے حجرے کے اندر چلیں گے تو جب میں باہر آؤں گا تو میرے چہرے پہ ایک ایسی تجلی ہوگی خالق کائنات کی، جو مجھ کو دیکھے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ تو اے معین الدین تو مجھ کو آگے دیکھ لینا۔ آپ فٹافٹ گئے، پورے قصبے کے اثار دیکھیں، پورے قصبے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آئے۔ دروازہ کھلنے سے پہلے پورا گاؤں آگے کھڑا تھا۔ جب شیخ نے دروازہ کھولا دادا مرشد نے کہا خواجہ معین الدین میں نے تو یہ تیرے لیے کہا تھا۔ فرمایا میں نے اثار کیا، میری کوئی بات نہیں، سارے بخشے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ آپ نے فرمایا خواجہ معین الدین یہ تو نے کیا کیا؟ آپ کو ڈر تھا کہ ناراض نہ ہو جائے مرشد۔ فرمایا خواجہ معین الدین تو نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے اثار کیا، مجھے اپنی ذات کا فکر نہیں تھا، مجھے فکر تھا کہ اللہ ان ساری مخلوق کو بخش دے، اللہ ساری مخلوق کو بخش دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دروس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اثار کے پیکر بن کے ہم اٹھیں، اثار کے پیکر، اثار کریں، اثار کریں۔ دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا رحمت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 جگہ پہ دولت چلی جانی ہے، یاد رکھیں، یا تو تقدیر چھین لیتی ہے جس کو ہم حادثات اور واقعات کہتے ہیں، یا تقدیر چھین لیتی ہے، یا دولت ہمارے ورثہ لے جاتے ہیں جب ہم مرتے ہیں، ترکہ ہمارا،
یا وہ دولت 3 جگہ تقسیم ہوتی ہے جو ہم خود بیچتے ہیں. خود بھیجیں جتنا بھیج سکتے ہیں. صوفی باصفہ واسری واسطہ فرماتے ہیں اگر رزق بڑھانا چاہتے ہو تو لنگرخانے وسیع کر دو. دعوت کرو لوگوں کی, مہمانوں کی, بہن بھائیوں کی دعوت کرو. آج یہ بہت مشکل ہو گیا لیکن کوشش کرو, اللہ آسان کرے گا. حضور پاک نے فرمایا کھانا پکانے لگو تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو سالن میں کہ ایک بول ساتھ والوں گھر میں دے دو. یہ اسلامی عادات دوبارہ لے کے آئے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے, تارک قرآن ہو کر. اللہ ہمیں دوبارہ مسلمان کر دے, وہ والے مسلمان جو ہمارے اسلاف تھے, جو ہمارے خواجہ معین الدین اجمیری تھے, جو ہمارے داتا علی حجویری تھے, جو ہمارے غوث جلی تھے. یہ والے مسلمانوں کی اللہ ہمیں جھلک پیدا کر دے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات اور اپنی ذات کا اثار, درس نمبر 216, صفحہ نمبر ہماری درسی کتاب کا 223 اور 224. درس کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ اثار کریں. کچھ نہ ہو تو ایک مسکراہٹ یہ اثار کر دیں. اللہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی فرد بھی گھر خالی ہاتھ نہ جائے. نیتیں کر لیا کریں. دربار سے جاتے ہوئے خالی ہاتھ گھر نہیں جانا, کاروبار سے آتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جائیں اپنے گھر والوں کے لیے. آپ نے فرمایا چاہے پتھر ہی لے جائے. پتھر سے کیا مراد ہے؟ کوئی کم ترین قیمت چیز لے جائے, خالی ہاتھ نہ جائے. اور پھر کیا کہا؟ اور اپنی جنت پہ اپنے ساتھ کا وعدہ کیا. اور عورت سے کہا وہ دروازے پہ آ کے استقبال کرے تو آدھے جہاد کا ثواب لے لے. جہاد بڑا کام ہے. خود خالی ہاتھ نہ جائیں اور ان کو تلقین کریں کہ آپ دروازے پہ آ کے ہمارا استقبال کیا کریں, آدھا جہاد کا ثواب لے لیا کریں. حضور پاک نے آپ کو تحفہ دیا, تحفہ لے لیں. آہستہ آہستہ وہ ماحول بنتا جائے گا, دروازہ کھلا آپ ملے گا. بعض کا لاک ہوتا ہے تو عجیب سی بندہ تھکا ہوا باہر سے آتا ہے, بڑی حکمتیں ہیں حضور پاک کی باتوں میں. جب دروازے پہ آ کے آپ کے اندر آنے سے پہلے ہی دروازہ کھلا ہوگا تو آپ بشاش بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ جب نظر آئے گا. حضور سرور حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے جب بیوی شوہر کو مسکرا کے دیکھتی ہے, شوہر بیوی کو مسکرا کے دیکھتا ہے, اللہ دونوں کو مسکرا کے دیکھتا ہے. گھر کی دیواریں مسکراتی ہیں, کبھی آٹا نہیں ختم ہوتا اس گھر میں, کبھی بیماری اس گھر میں نہیں آتی. ہمیشہ مسکراتے رہا کرے. ایک شخص نے, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ایک شخص ہر وقت مسکراتا ہی رہتا ہے, تو اللہ کے حبیب نے فرمایا مسکراتا ہوا جنت میں جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. یہ چیزیں اپنے وجود میں داخل کر لیں, مسکراتے جائیں, خالی ہاتھ نہ جائیں. گھر میں ایسا جنت کا ماحول, دنیا کو جنت کر دیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہاں ہی سب کچھ ہے, یہاں ہی سب. دنیا ذل ہے, اگر بے چینیوں میں گئے تو یاد رکھنا بے چینی اٹھو گے. اگر اطمینان میں گئے تو یاد رکھنا اطمینان میں اٹھو. اطمینان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اطمینان دو, محبت دو, اثار کرو. اللہ کرم کر دے گا. آ جائیں اپنے درس کی طرف. یہاں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مثالیں دے رہے ہیں اثار پہ, مثال در مثال آئی جا رہی ہے. آج کی 2 مثالیں ہیں. آپ فرماتے ہیں شیخ ابو محمد جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, لکھ داتا صاحب رہے ہیں, واقعہ ان کا بڑے غور سے, بڑا پورا آنکھیں بند کر کے, بڑا سمجھ کے. کشف المعجوب لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی, عشق داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ میں ڈوب کے پڑی جائے تو سمجھ آتی ہے, بلکہ اندر اتر جاتی ہے. داتا علی حجویری فرماتے ہیں شیخ ابو محمد جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے. شیخ خلدی فرماتے ہیں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے. میں ان کی مناجات سننے کے لیے ان کے پاس چلا گیا, اس طرح کہ ان کو میری موجودگی کا پتہ نہ چلے. وہ بڑی بلیغ اور فصیح زبان میں یہ کہہ رہے تھے, اے میرے مولا, تو جہنمیوں کو عذاب دے گا, حالانکہ وہ سب تیری مخلوق ہیں, تیرے علم, تیری قدرت, تیرے ہی ارادے کے تحت وجود میں آئے ہیں. اگر تو انسانوں کے ذریعے جہنم کو بھرنا چاہتا ہے تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے, صرف مجھ سے دوزخ کے تمام طبقات کو بھر دے. کیا فرمایا شیخ ابو الحسن نوری نے؟ تو اس بات پہ قدرت, اگر تو انسانوں سے جہنم کو بھرنا چاہتا ہے تو اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ تو
تو جہنم کے تمام طبقات شیخ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے جسم سے بھر دے اور باقی ساری مخلوق کو جنت میں داخل کر دے۔ جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا تم ابوالحسن سے کہہ دو ہم نے اس تعظیم اور شفقت کی وجہ سے تمہیں بخش دیا، تمہیں بخش دیا ہے، جس کا اظہار تم نے ہمارے بارے میں اور ہمارے بندوں کے بارے میں ہمارے بارے میں اور ہمارے بندوں کے بارے میں کیا تھا۔ اثار کا صرف خیال آیا تو اللہ کا انعام دیکھیں، اور جب اثار کر دیں تو پھر کیا حالت ہوگی۔ کیا دعا مانگی، اے خالق میرے اگر تم نے ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کو جہنم میں ڈالنا ہے تو ابوالحسن نوری فرماتے ہیں میرے وجود کو اس قدر وسیع و حریص کر دے کہ جہنم کے سارے طبقات مجھ سے ہی بھر جائیں، مجھ سے ہی۔ اللہ کو یہ اثار اتنا پسند آیا، فرمایا کہ جاؤ ابوالحسن نوری سے کہہ دو میں نے تمہیں بخش دیا، میں نے تمہیں بخش دیا۔ داتا علی حجویری آگے فرماتے ہیں شیخ کو نوری اس لیے کہا جاتا تھا اگر وہ کسی اندھیرے کمرے میں تشریف لے جاتے تو ان کے باطن کی نور کی وجہ سے وہ گھر روشن ہو جاتا، اسی طرح شیخ ابوالحسن نوری حق کے نور کی وجہ سے مریدوں کے دلوں کے بھید کو جان لیا کرتے۔ حق کا نور، کس کا نور؟ اللہ کا نور۔ یہ میں ساتھ ساتھ شرح کرتا جاتا ہوں، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے اللہ کا نور؟ نماز پنجگانہ سے پیدا ہوتا ہے۔ آج کوئی حجویری زندگی بھر نماز نہ چھوڑے، یہ نور پیدا ہو جائے گا، اس کو پتہ چل جایا کرے گا ولی کی چھٹی اس بیدار ہوتی ہے، وہی اس کو ولایت بولتے ہیں، اللہ اس کو خبر دے دیتا ہے۔ خواص ہمسا تو ہے نا، ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے، یہ ولیوں کی مکمل بیدار ہو جاتی ہے اپنے مراتب سے۔ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا شروع کریں، حق کا نور آپ میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا، سچ بولیں، اصرار کریں، حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے اوپر اوڑھ لیں، اپنا اوڑھنا بچھوڑا بنا لیں، خدا کی قسم اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کے دل کے اندر حق کا نور پیدا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ آپ کے دل کے اندر حق کا نور پیدا ہو جائے گا، جب آپ کے دل کے اندر حق کا نور پیدا ہو جائے گا تو آپ لوگوں کے دلوں کے ارادے جان لیا کریں۔ کیا کہا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ وہ جو بندہ آپ کو قتل کرنے آیا ہوا تھا، کہا کہ یار اب تو اکیلے ہی ہے، اپنی حاجت پوری کر لے، پیروں میں گر گیا، کہا حاجہ صاحب معاف کر دیں، حاجہ صاحب معاف کر دیں۔ یہ باتیں داتا صاحب نے ایسے نہیں لکھی، ان کی مثالیں ہزاروں۔ حضور پاک نے اس کو لے نہیں لیا پیچھے بنیاد پہ چلے جائیں، جو خنجر لے کے پیچھے چل رہا تھا، آپ نے سرور کائنات نے فرمایا میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ہمارے نبی کی تو باتیں کیا باتیں کیا ہمارے نبی کی، وہ کیا بڑا خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت کا یاد آ گیا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی کائنات پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی کائنات پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دل میں نور ایمان کو جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اثار، اخلاص، نماز کی پابندی، بڑوں کا ادب، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کا دور دیکھیں، ادب ہی سب کچھ ہے، جو جتنا زیادہ ادب کرتا گیا اتنے زیادہ مقام و مرتبے پاتا گیا۔ وہاں کوئی یونیورسٹیاں، کالج، کوئی سکول نہیں تھے، ادب کا عالم تھا، وہ جتنا جو زیادہ سرور کائنات کا ادب کرتا گیا وہ اتنے ہی رتبے پاتا گیا۔ سب سے بڑا رتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا۔ سارے سور دیکھ لیں، رتبے دیکھیں تو صحیح، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، سارے واقعات کتنے خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل میں نور ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح شیخ ابوالحسن حق کے نور کی وجہ سے مریدوں کے دلوں کے بھید کو جان لیا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ہم جنیدی ہیں، داتا علی حجویری بھی جنیدی ہیں، ہم حجویری بھی ہیں، جنیدی بھی ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمائنے دلوں کا جاسوس کہا کرتے تھے، ان کے مسلک کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے، اثار۔ داتا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بس بالکل اختتامی الفاظ ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ان کے مسلک کی، کن کے مسلک کی؟ شیخ ابوالحسن نوری کے مسلک کی سب سے بڑی خوبی کیا؟ اثار۔ اثار بہت بڑی بات ہے، آگے یہ آخری جملے ان کو سمجھیں اور اپنے وجود میں ڈال دیں اور اثار کرنا شروع کر دیں۔ کچھ نہیں ہے تو مسکرا کے اس بندے سے کہہ دیں مجھے معاف کر دے، میں کوشش کروں گا کچھ انتظام و انصرام، اگر ہوا تو میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے لیے منتخب کیا، تو میرے پاس آیا، میں ضرور کوشش کروں گا، کچھ اس کو کچھ تسلی دے دیں۔ اس نے اگر بہت زیادہ کچھ ڈیمانڈ دیا، جو دے سکتے ہیں دے دیں، اس کو ساتھ تسلی دے دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے مسلک، کن کے؟ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے مسلک کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے، یعنی اثار، اور یہ بہت مضبوط بنیاد ہے۔ اہل بصیرت کے نزدیک یہ بہت بڑا کام ہے،
بہت بڑا کام ہے. سوچیں تو صحیح, اپنا لقمہ کسی کے منہ میں ڈال دینا بہت بڑا کام ہے. اللہ پاک نے فرمایا, حضور سرور کائنات نے فرمایا, جو اپنا لقمہ کسی کے منہ میں ڈال دے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. آپ لقمہ منہ میں ڈالنے لگے تو دروازہ کھٹک گیا, آپ نے اپنی ضرورت کو چھوڑ کے اس کی ضرورت پوری کر دی تو حضور پاک نے فرمایا جنت واجب ہو گئی. اللہ رب العالمین ہے. پچھلے واقعات میں مچھلی کا واقعہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, بہت بیمار تھے, مچھلی کی خواہش ہوئی, پورے شہر میں مچھلی تلاش کی گئی, نہیں ملی. اسحار کے درس میں پچھلے آیا یہ, پورے شہر میں مچھلی تلاش کی گئی, نہیں ملی. اچانک ایک دن مچھلی ملی, بھون کے پیش کی گئی, بیماری کی حالت میں چہرے کے تاثرات بدل گئے, ابھی شروع نہیں کیا تھا کھانا, دروازے پہ سائل آیا, اللہ کے لیے کچھ دو, تو کہا یہ مچھلی اٹھا کے اس کو دے. غلام نے کہا بڑی مشکل سے ملی ہے سرکار, آپ کچھ اور دے دیں, اور بھی بڑا کچھ ہے. فرمایا نا یہ مچھلی میرے لیے جائز نہیں ہے, میں نے اللہ کے نبی سے سنا کسی کی حاجت پوری ہو جائے اور وہ اپنی حاجت کو روک کر اپنے بھائی کی حاجت پوری کر دے, اللہ اس پہ جنت واجب کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. ان کے مسلک کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے, اور یہ بہت مضبوط بنیاد اہل بصیرت کے نزدیک یہ بہت بڑا کام ہے. انتہا علی حجویری فرماتے ہیں انسان کے لیے اپنی راحت کو خرچ کرنے اور اپنی محبوب چیز سے دستبردار ہونے سے سخت کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے بھی تمام نیکیوں کی کنجی اسی بات کو قرار دیا کہ انسان اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے. داتا صاحب نے یہاں آیت کا حوالہ دیا کہ ہرگز تم نیکی کے قریب نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کرو جسے خود پسند کرتے ہو, اور اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرے. ارشاد باری تعالیٰ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم لوگ اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہیں کرتے جسے تم پسند کرتے ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں آپ کو اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ بتاتا ہوں. تم لوگ اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہیں کرتے جسے تم پسند کرتے ہو. تو سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو جب جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے تو مال دولت لباس خرچ کرنے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. کیا فرمایا سید علی حجویری نے, جب جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے تو پھر مال دولت اور لباس کو خرچ کرنے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. ان کا کبھی نہ غور کیا کریں, خرچ کر دیا کریں. جب جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے تو باقی کیا چیز رہ سکتی ہے. جان دی ہوئی اس کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق پھر بھی ادا نہ ہوا. جان دی بھی تو اگر اللہ کی راہ میں جان دے دی, جان دی ہوئی اس کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق پھر بھی ادا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے, پھر دین کی حلاوتیں اور لذتیں محسوس کریں. پھر فاقے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا, روزے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا حاصل کلام یہ ہے اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. کیا فرمایا بزرگوں نے, اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. محبوب چیز کیا؟ نیند ہے. اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, فجر کی نماز کے لیے اٹھو. محبوب چیز کیا ہے؟ کھانا پینا. روزہ رکھ کے اپنے آپ پر بند کر دو, اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا دے. آپ بیٹھے بیٹھے نیت کر لو, کچھ نہیں ہوتا روزہ رکھنے سے. عشق کا بڑھ مچتا ہے. 24 یا 25 روزے پڑے ہیں. باب بلے شاہ نے فرمایا اگ عشق یک برابر پر عشق دا سیک ودھیرا. اگ تے ساڑے ککھ تے تیلے پر عشق سارے تن میرا. بلے شاہ تے کچھ نہیں ہو سجدہ جت عشق نے لایا ڈیرا. جب اللہ کا عشق دل میں آ جاتا ہے تو 8 پیرا روزہ بھی کچھ نہیں کرتا, اور یام وصل کے روزے بھی پھر کچھ نہیں کرتے. جس سے صحابہ کو منع کیا حضور پاک نے, وصلی روزے رکھا کرتے تھے نا, تو جب صحابہ نے رکھے تو ان کے رنگ فک ہو گئے. حضور نے فرمایا کیا وجہ صحابہ آپ کے رنگ کیوں فک ہو گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ وصلی روزے رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا تم میں کوئی میری مثل ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں بولا, خدا کی قسم کوئی ایک بھی نہیں بولا. فرمایا مجھے اللہ اپنے ہاں کھلاتا ہے پلاتا ہے, اللہ اپنے ہاں کھلاتا اور پلاتا ہے. اللہ ہمیں نماز اور روزے کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کریں, توبہ کرتے ہیں. سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کا طریقہ سمجھایا. آپ فرماتے ہیں 4 چیزیں توبہ کی بنیاد ہے. توبہ کا مطلب ہے ترک گناہ, پلٹ آنا,
واپس آ جانا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جب بندہ ترک گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد انابت اللہ، اللہ سے اس کا رابطہ ہوتا ہے. توبہ کے بغیر اللہ سے رابطہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ فرماتے ہیں نمبر 3 کہ وہ زہد اختیار کرتا ہے، دنیا سے کنارہ کشی کرتا ہے، دنیا کے لہو و لعب سے. پھر وہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے لگتا ہے. اللہ رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں پہلی سیڑھی پہ چڑھنے کی توفیق اور مدد مانگتے ہیں. سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے سابقہ گناہوں کی توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمارے سابقہ گناہوں کی توبہ قبول فرما. انٹرنیٹ، کشف ٹی وی، DVD کے ذریعے جو لوگ اس درس میں شامل ہیں وہ سب ہماری توبہ میں شامل ہو جائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کی توبہ قبول فرمائے. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ رجب کا مہینہ ہے، اس برکت اور حرمت والے مہینے کے صدقے سے ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. خالق و سماوات فرماتے ہیں جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے میری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے. وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. یا اللہ ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو ہم سے نہ ہونے دیں. یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے. آج کے بعد نماز نہ ترک کرنا، بقیہ نمازیں ساتھ ساتھ ادا کرتے رہنا. عصر کے بعد بھی قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں گناہ سارے معاف ہو گئے، حق باقی رہ جاتے ہیں. جن کے حق دینے ہیں پوری ایمانداری سے کوشش کرتے رہنا. جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كف البرى بالجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون من نور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سر پہ عزتوں کے تاج رکھ دے. اللہ رب العالمین گناہوں کے بوجھ اتار دے، تنگ دستیوں سے نجات دے دے، رزق میں برکت دے دے، ایمان میں حلاوت دے دے، رات کی شب بیداری دے دے، دن کا روزہ دے دے، رزق میں ایمان میں برکتیں دے دے. اللہ ہماری روزی روٹی میں آسانیاں پیدا فرما دے. یا اللہ ہماری روزی روٹی میں آسانیاں پیدا فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما دے. ہمارے ایک دوست مدر شاہ صاحب بیمار ہے، اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرما دے. اللہ جہاں بیٹھے ہیں یا جن کے جو بھی عزیز و اقارب ہیں اللہ جہاں جہاں جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرما دے. یا اللہ جو تندرست ہے ان کو دین کی زیادہ سے زیادہ عبادات اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات دے دے. جن کے رزق میں کمی ہے اللہ حضور کے ننانے پاک کے تصدق سے ان کو برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ تنگ دستیاں دور کر دے. یا اللہ پریشان حالیاں دور کر دے. یا اللہ شہید اقبال صاحب کی اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما دے. یا اللہ طاہر سعید صاحب کے رزق میں معاملات میں برکتیں عطا فرما دے. اللہ ہم سب کے رزق میں معاملات میں برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ جو بچے جن بچوں نے امتحان دیے دینے اللہ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما دے. جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما دے. یا اللہ گھروں کی حفاظت فرما دے. حیا تقویٰ پرہیزگاری عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں شادی حالوں کی بے حیائیوں سے بچا لے. یا رب العالمین کھانے کے ضیاء سے بچا لے. یا اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے. یا اللہ جو جس حاجت کے لیے آیا بیٹھا ہے تو یہ سرور کائنات کا صدقہ حاجتیں پوری فرما دے. یا اللہ علی حجویری کے صدقہ اللہ حاجتیں پوری فرما دے. یا اللہ ہمارے دکھ دور کر دے، ہمارے درد دور کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے. ہمیں سکون قلبی عطا فرما دے. اللہ ہمیں سکون قلبی عطا فرما دے. اللہ ہمیں سکون قلبی عطا فرما دے. ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے. خمسۃ القطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی و قبول منو دست دامان آل رسول. اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور شہید
وزینت فرش محمد وآلہ واصحابہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کتاب لینے والے صاحب صفحہ نمبر 45 پہ ریبن لگا ہوا ہے، 2 نفل حضور توبہ کے پڑھ کے اور ان کو اصال ثواب کریں حضور فیض عالم کے، ان کو اپنا پیر و مرشد مان کے صفحہ نمبر 45 سے اپنی کتاب شروع کریں۔ نیو کمر جو کتاب لینا چاہیں وہ کتاب لے سکتے ہیں، پھر اس میں روٹین میں اپنی کلاس میں بھی آتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو آسان کر دے۔